محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین کرام، انسان نو اپنی زندگی وچ اس کائنات دے اندر اللہ دی طرفوں پھیلے ہوئے مختلف قسم دے خزانے نال واسطہ پونا ہے۔ دولت دے خزانے اے بھی رب العالمین دی طرفوں ایک عطا ہے۔ حسن دا خزانہ اے بھی رب العالمین دی طرفوں عنایت ہے۔ کہیں بندے دے کل جمال دا وافر حصہ اے بھی مالک کائنات دے خزانہ وچوں ایک خزانہ ہے۔ اگر کہیں بندے کل سونا اخلاق موجود ہے اے بھی مالک کائنات دے عطا کردہ خزانہ وچوں ایک بڑا اعلیٰ ترین خزانہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کردار دے لحاظ نال نیک ہے، شرافت دے لحاظ نال عمدہ ترین بندہ ہے، اے بھی مالک کے کائنات دی طرفوں عطا کیتے ہوئے خزانہ وچوں ایک خزانہ ہے۔ جڑے انسان اج تو پہلے دنیا چاہ کے گزر گئے انہاں دا بھی اللہ دی طرفوں بنائے ہوئے بے شمار خزانے نال واسطہ رہی ہے۔ تے اج جڑے اساں احباب اپنی زندگی دے سانس پورے کر رہے ہیں، اپنی زندگی دے ہر دور وچ ہر زمانے وچ وقتاً فوقتاً مالک کائنات دی طرفوں تخلیق کیتے ہوئے عطا کیتے ہوئے بنائے ہوئے بے شمار خزانے نال ساڈا واسطہ پوندا ہے۔ لیکن ہر دانشور بندہ، دانش مند بندہ، عقل مند بندہ، سیاںا بندہ اس گل دے اتے یقین رکھدا ہے
کہ مالک کائنات نے جتنے بھی کائنات دے اندر مختلف انداز نال خزانے پیدا کیتے نا، نہ تا حسن والے خزانے راون ہے، نہ جمال والے خزانے راون ہے، نہ سونے اخلاق والے خزانے راون ہے، نہ انسان دی دولت دے انبار والے خزانے راون ہے، نہ سونا چاندی والے خزانے راون ہے، نہ ڈنگر تے ڈھور تے جانور انہاں خزانے راون ہے، نہ انسان دے کول باقی دنیا دے اسباب جتنے موجود ان انہاں خزانے راون ہے۔ خزانے پیدا کرنے والے اللہ نے رہ ونجنا ہے، اللہ دے پیدا کیتے ہوئے خزانہ ایک دیوار ضرور فنا دا شکار ہونا ہے، کیونکہ اللہ کریم دا فرمان ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ خزانے پیدا کرنے والے صرف اللہ کریم نے رہ ونجنا ہے، اللہ کریم تو علاوہ ساری کائنات دے اوتے فنا آونی ہے، جے ویلے ہر کہیں دے اوتے فنا ہے تا کوئی دنیا دا ہی خزانہ باقی رہ سکدا نہیں۔ مالک کائنات دے قرآن پاک دا بھی ایک انداز ہے، وہ بھی سنو تے اج تانوں ایک جنت دے خزانے دا تذکرہ سنا وڑے انشاءاللہ۔ پہلے دنیا دے خزانے دا حوالہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ اے سورۃ آل عمران تیسرا پارہ تے آیت نمبر 14 میرے سامنے۔ سورۃ البقرہ دے اندر مناظرہ بالیہود، یہ عنوان ہے سورۃ البقرہ دا۔ سورۃ البقرہ دا موضوع مناظرہ بالیہود، اللہ یہودیاں نال مناظرہ کیتا ہے، تے اگلی سورۃ آل عمران اے مناظرہ بالنصارہ ہے، اللہ عیسائیاں نال مناظرہ کیتا ہے کہ مطلب جیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے دے اندر تقریباً 64 بندے آئے بیٹھے ہن، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال 3 دیواراں تو نہیں انہاں دا مناظرہ ہوندا رہی ہے، آپ انہاں دی مہمان نوازی کرے دے رہ گئے تے 3 دیواراں مسجد دے اندر انہاں عیسائیاں دے خیمے لگے رہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے میزبان بن کے رہن، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیتا ہے اپنے عمل نال باویں جتنا وڈا اختلاف کہندے نال کیوں نہ ہوئے، لیکن مسلمان نو چاہیے اخلاق دا دامن نہ چھوڑے۔ مسلمان دا بہت بڑا زیور اخلاق عالیہ، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیرے ایک کیڑی دے برابر بھی شرک دا کلمہ گوارا کوئی نہ کرے دیوں دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال عیسائی مناظرہ پہ کریں دینا تے نعرہ پہ مریں دینا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کھن لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے۔ کتنا بڑا شرک ہے بھئی اللہ دا پتر ثابت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا ایک ذرے دے برابر شرک نہ کلمہ برداشت کوئی نہ کریں دے ہوں دے، اگے بھی تو بھائیاں نو سنے نہ ہونا۔ ایک صحابی کو لو آپ پوچھ دیں میرا ساتھی کل کے کرے سے، اگو صحابی جواب دیتا ہے ماشاء اللہ ورسولہ،
میں کل او کم کرے ساں جڑے کم دی اللہ تے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی ہوئی جویں اللہ تے اللہ دا رسول چاسی میں کل او کم کرے ساں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجعلتنی للہ ندا اللہ راضی ہوئے تیرے اوتے تے مینوں اللہ دا شریک چا بنایا ہے اللہ دا بھائیوال چا بنایا جو نہ لگ دے اللہ دی مرضی تے نہ لگ دے اللہ دے رسول دی مرضی نہیں نہیں جی آکھنا بھی پے ونجے تا آکھا کرو قولوا ما شاء اللہ وحدہ جیویں کلے اللہ دی مرضی ہوئے وہ کم میں کرنا ہے رب العالمین دی مرضی نال میں آمنہ دلال دی مرضی نہیں رل سکتی اگر مرضی میری کائنات میں چل دی ہوندی تو میرا چاچا بغیر کلمے دے دنیا تو نہ ٹرے ہا اگر مرضی میں آمنہ دلال دی چل دی ہوندی بلال دے سینے تے پتھر کدائی نہ رکھے ونجے نا اگر مرضی میں آمنہ دلال دی چل دی ہوندی تب تیرے تاں تے میرے صحابہ نو نہ لٹایا ونجیا اگر مرضی میری چلنی ہوندی بلدے انگاراں دے اوتے میرے صحابہ کرام دے بدن نہ جلے ونجے نا اگر مرضی میں آمنہ دلال دی چلدی ہوندی رو رو کے مینوں بیت اللہ نہ چھوڑنا پویا اگر مرضی میری چلدی ہوندی اپنے معصوم 17 مہینے دے پتر ابراہیم دی جدائی دے اندر میری اکھیاں وچوں آنسو کڈائی نہ وینا نہیں نہیں ماشاء اللہ وحدہ اگر کائنات وچ مرضی چل دیے دنیا تے آخرت وچ مرضی چل دیے صرف اللہ کریم دی چل دیے اللہ دی مرضی نال میں آمنہ دلال دی مرضی چل سکتی نہیں کتنی سونی تعلیم ہے آپ کی اے کلمہ جڑے ویلے آپ برداشت نہیں کرے دے تے عیسائی تا نعرہ بیٹھے مرے نن وقالت النصارى المسیح ابن اللہ عیسائی آکھن لگے مناظرے دے دوران ترے دیواراں تو نہیں مناظرہ تھی داری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے ہن اتنی وڈی شرکیہ گل سنن تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق دا دامن نہیں چھوڑا توحیدی ہونا وکھرا کمالے لیکن با اخلاق ہونا سونا کردار ہے توحیدی ہون دا ایمان نہیں کہ بندہ اخلاق نو چھوڑ دے وے زبان دی نرمی چھوڑ دے وے زبان دی مٹھاس چھوڑ دے وے دل دی خیر خائی چھوڑ دے وے نہیں نہیں اگے بھی تساں بھائیاں نو جملہ سنے نہ ہونا کہ لہجہ نرم تے مسئلہ گرم انداز نرم تے مسئلہ گرم لفظ نرم تے مسئلہ گرم مسئلے دے اندر گرمی وکھری شے لیکن لہجے تے لفظاں دے اندر نرمی ہونی چاہیے اللہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جرے ویلے فرعون دے دربار وچ روانہ ہون دا حکم دتا ہے فرمایا قولا لہو قولا لینا تو ساڈوے بھائی ونجنا ہے فرعون دے دربار وچ اللہ دا رسول بن کے میں پروردگار دی طرفوں پیغام لے کے تساں ونجنا ہے لیکن ون کے گل مٹھی کرے مسئلہ اپنی جاتے لیکن گل مٹھی مٹھی ہو سکتا ہے متا زبان دی نرمی دی وجہ تو اثر ہوئے تے مسئلہ منویندہ ہوئے اقبال بڑی سونی ترجمانی کی دیئے اکھے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کوئی قافلے تو بچھڑ گیا کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی سپا سالار تے امیری چ او انداز ہی نہیں جو لوگاں دے دل کور کرے اکھے نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوس وہاں قرآن دی ترجمانی کیتی اقبال نگاہ بلند جماعت دے لیڈر تے قائد نو چاہیے کہ ارادے بلند ہونے چاہیے نا عزم بلند ہونا چاہیے نظر اتے ہونی چاہیے نگاہ بلند سخن دل نواز گل اے جئی کرے جماعت دا لیڈر اگلا دے
دل کیچ کر گھنے ایڈی زبان دے وچ نرمی ہوے دوجے بنداں دے دل متوجہ ہون نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوس دل وچ ہمدردی بھی ہونی چاہیے درد دل بھی ہونا چاہیے نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوس یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے ہاں یہ زبان دیاں سختیاں جو لوگ ٹوٹ دے وینے الفاظ نرم مسئلہ گرم اتنی وڈی گل کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پوترین آمنہ دے لال وطنی مہمان نوازی پہ کریں اخلاق اپنی جگہ تھے اللہ اللہ چھیکڑ بھی جانکن لگے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سنو فرما کے گئے ہن جو میں رباں ان عیسیٰ امرہم ان یتخذوہ ربا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سانو آرڈر کر کے گئے ہن کہ مینو رب منائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہون لگے رب العالمین نے سورۃ آل عمران دی پہلی 80 آیات نازل کر لیتیاں کٹھیاں تے اس وچ اللہ کریم نے جواب دیتا ہے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی جھوٹ پہ بولے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنوا فرما گئے ہن میری عبادت کرے تے میں تہاڈا رب ہاں آج تونی کوئی ایک بشر بھی ایجیاں نہیں آیا جڑے بشر نو میں اللہ کتاب دیواں جڑے بشر نو میں اللہ نبوت دتی ہوئے جڑے بشر نو میں اللہ شریعت دے حکام دتے ہوئے بشر میرے کول نبوت گھن گھنے بشر میرے کول کتاب گھن گھنے بشر میرے کول شریعت دے حکام گھن گھنے تے وات لوگاں نو آکھے کونو عباد لی من دون اللہ تساں میری عبادتاں کرن والے بن ونجو اج تونی کہیں بشر نے اے دعوت دتی نہیں عیسائی کوڑ پہ مرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سانو فرما گئے میری عبادت کرے اللہ دے ہر پیغمبر دی دعوت ہے ولکن کونو ربانی اللہ دے ہر نبی دی دعوت رہی ہے قوم دے سامنے کہ سارے دے سارے تساں اللہ والے بن ونجو رب رب کرن والے بن ونجو اوکھ ہوے تے بھاویں سوکھ ہوے مشکل ہوے تے بھاویں آسانی ہوے عسر ہوے تے بھاویں یسر ہوے زندگی دا نشیب و فراز ہوے اتار تے چڑھاؤ ہوے کونو ربانی سارے تساں اللہ والے بن کے رہو رب رب کرن والے بن کے رہو عرض پیاں کرے نہ ہم جیرے ویلے 80 آیا سورۃ آل عمران دیاں نازل ہویاں تے انہاں وچ چیلنج بھی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جے کر اے ضد کریں جی اللہ کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے انہوں آکھ دیو جے تساں ضد تے تلے بیٹھے ہو آؤ میں آمنہ دے لال لال مباہلہ چا کرو مباہلہ کیویں تساں بھی میدان وچ نکلے ہو میں آمنہ دے لال بھی میدان وچ آنا تساں اپنی بیویاں بچیاں نو گھننا ہو میں اپنی بیویاں بچیاں نو گھن کے آنا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الظالمین ڈوئے میدان وچ رل کے بد دعا کرنے ہیں اے اللہ جڑا ساڈے وچوں جھوٹے انہوں تباہ و برباد کر لعنت کر اس دے اوتے اللہ رحمت اس نو محروم چا کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج سنایا ہے تہاڈا ساڈا ہن دلائل نال رولا نہیں مکدا تساں اپنی گل کریں دے ہو اساں اپنے دلائل پیش کریں دے ہیں ضد تے اڑے بیٹھے ہو او نکلو میدان دے اندر تساں بھی بد دعا کرو میں آمنہ دلال بھی بد دعا کراں اللہ جڑا سارے چوں کوڑے انہوں تباہ و برباد کر آپ نے اے چیلنج سنائے راتوں رات چریٹ بندہ عیسائیاں دا نس گیا وڈیری آنکھیں تو نکلو جان بچاؤ آکھن لگے کیوں کہ آمنہ دا لال سچا نبی ہے یہ میدان جو نکل کے بد دعا کی تھی ایویں نہ ہوئے اللہ دی فوراً پکڑ سرے تے آویں سچا نبی ہے عوام حیران ہون لگی اپنے عیسائی مولویاں تے یہ سچا نبی ہے منے دے کیوں نہ ہو ان سمجھے میں اپنے اصل عنوان تے آ گیا یہ ساری میں تمہید عرض کی تھی نال جڑے عوام کھلوتے ہیں اپنے علماء دے حیران ہو کے آکھن لگے منے دے کیوں نہ ہو یہ سچا نبی ہے من گھنوا اور رب العالمین فرمائے انہا کے دسنا ہے میں اللہ دساں جو کیوں نہیں منے دے یہ اصل جڑی گل میں کرنی ہے اللہ کیری گلے فرمایا او میں وجہ دساں کیوں نہیں پہ منے دے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب اے جو آمنہ دے لالو منن واسطے تیار نہیں اصل دنیا دے خزانہ دا لالچ نظرانے سارے بند ہو ونجنے آمدنیاں ساریاں بند ہو ونجنیاں نا ساریاں دکانداریاں ختم ہو ونجنیاں نا مریداں دی جری چہل پہلے اے ختم ہو ونجنیے ساریاں رونقاں ساریاں مک ونجنیاں نا میں اللہ تانوں وجہ دساں رب العالمین فرما دے انہاں دے دل وچ کیڑی شے دی محبت وڑی ہوئی ہے اللہ کیڑی شے دی محبت ہے فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء عورتاں دی محبت ایک والبنین پتراں دی محبت دو والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ سونے چاندی دے خزانہ دی محبت ترے والخیل المسومہ تے پنج کلیان گھوڑے سواریاں دی محبت والانعام تے ڈنگراں تے جانوراں دی محبت اے تے زمینداراں کول پوچھو جنہاں مال تے ڈھور ڈنگر رکھے ہوئے ہونے نا کتنی زمیندار دے دل چنہ دی محبت ہوندی ہے والحرث کھیتیاں دی محبت اے ساریاں محبتاں نو وچوں مجبور ہو کے آمنہ دے لال دی مخالفت تلے کھلوتے نا حالانکہ انہاں عیسائی سرداراں نو پتہ نہیں لگا بیویاں بھی رہ ونجنا اولاداں بھی رہ ونجنا پتراں بھی رہ ونجنا سونے چاندی دے خزانیاں بھی رہ ونجنا پنج کلیان گھوڑے سواریاں بھی رہ ونجنا ڈنگراں دے کھیتیاں بھی رہ ونجنا ذالک متاع الحیات الدنیا اگے بھی احباب تانوں متاع دا معنی سنایا ہے بدیات دہانی واسطے سن گھنو جڑے ویلے گھر دے اندر بیبییاں میلے بھانڈے دھوون لگن کپڑے دی ٹانکی اُتے مرینیاں سروچا انہوں سڑے نے ہونے نا سبی سڑے نے ہونے نا بھانڈے صاف کرن واسطے جڑے ویلے برتن صاف ہو ونجن دھویج ونجن برتن دھوتے ہوئے صاف کیتے ہوئے برتناں نوں الماری وچ سجا دتا ویندا ہے او سبی تے میلی ٹانکی تے کپڑا اتھائی پیا راندا ہوندا ہے اونوں برتناں دے نال کوئی سجیندا نہیں اونوں عربی دے اندر متاع سڑے نے ہونے نا بوقت ضرورت استعمال کیتا بات اتھائی چ رکھا اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا اے جتنیاں چیزاں میں اللہ گن چھوڑیاں اے بھی دنیا دی زندگی
زندگی دا سروچا ہن دنیا دی زندگی دا معمولی نفع ہن خزانے تا ہن پہ پر انہاں خزانے نہیں رہنا خزانے پیدا کرن والے اللہ تعالی وجڑے انہاں سارے خزانے نہیں رہنا سونے بھی گئے چاندی بھی گئی اور ڈنگر بھی گئے کھیتیاں بھی گئیاں اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے کہیں کری شے نال کھڑنی ہے جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا اللہ دی قسم کر کے بیٹھا دا ممبر رسول دی مناسبت نال بابو اللہ دے گھر وچ میں انہاں نوجواناں نو بھی جاننا جڑے پانی دے اندر ڈوب کے غرق ہو گئے نہ کفن نصیب ہوئے نہ قبر نصیب ہوئے نہ جنازہ نصیب ہوئے کیڑی شے سنال کھڑنی آکھنا دیکھو دنیا دے خزانیاں تا رہ ونجنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر دے جا رہے ہیں آمدم برسر مطلب آپ نے فرمایا میرے ساتھی غالباً ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ حل ادلک علی کنز من کنوز الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ نال نال آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھو ٹرن والے ساتھی تو متوجہ ہو کے فرماون لگن الا هل ادلک علی کنز من کنوز الجنہ میرے ساتھی میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تینوں جنت دے خزانہ وچوں ایک خزانہ دساں صحابی نو بڑا شوق پیدا ہو گیا ارشاد فرماؤ باقی صحابہ بھی توجہ کرن لگے کہ جی دنیا دے خزانے تا سن دے رہنے ہیں پر ہے وقت بھی فنا دنیا دے خزانیاں تے نہ خزانیاں دے مالک دنیا والے انہاں دنیا تے راونا نہ خزانیاں دنیا تے رہ ونجنا اللہ اللہ تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سانو جنت دے خزانے وچوں ایک خزانہ دس رہے ہیں جیویں جنت دے فنا نہیں آونی ایویں جنت دے خزانے دے بھی فنا نہیں آونی صحابہ متوجہ تھے ہن احباب توجہ نال جملہ سنا ہے حل ادلک علی کنز من کنوز الجنہ میں جنت دے خزانے وچوں خزانہ تینوں دساں ارشاد فرماؤ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو تے بڑا شوق رہندا ہے اللہ دے محبوب بیان کرے نا اساں سنوا اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں قولوا کما قال المؤذن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے ویلے تساں بانگی نو دیکھو اذان دے والا اذان دے دا بھی ہے آکھے اللہ اکبر تساں وی آکھا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جڑے جڑے کلمے اذان دے والا پڑھدا ونجے اوے کلمے تساں وی نال نال دہرے دے گئے کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ تساں وی آکھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ مؤذن آکھے اشہد ان محمد رسول اللہ سنن والے ہو تساں وی آکھنا اشہد ان محمد رسول اللہ قولوا کما قال المؤذن جڑے کلمے مؤذن آکھے اوے تساں وی آکھنے نا آپ نے اے نہیں فرمایا کہ جڑے ویلے مؤذن آکھے اشہد ان محمد رسول اللہ تساں انگوٹھے چمو آپ نے فرمایا قولوا کما قال المؤذن مؤذن جڑے کلمے آکھدا ونجے تساں وی اوے آکھے کرو مؤذن کہ اشہد ان محمد رسول اللہ تہاڈی زبان تے وی جملہ ہوے اشہد ان محمد رسول اللہ تے جڑے ویلے مؤذن آکھے حی علی الصلاۃ
حی علی الصلاۃ تیری زبان تے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ مؤذن کے حی علی الفلاح حی علی الفلاح تساں وی آکھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ گیٹ کھولو گیٹ اللہ اللہ توجہ میرو ساتھی آنے میں دینا ذرا گیٹ بند پیا توجہ میرو حل ادلک علی کنز من کنوز الجنہ توجہ میرو ہے مار کہا میں تو بڑا لمبا سفر حافظ آباد جو اسا رات جلسہ کر کے ٹرے ہیں ذہن حاضر رکھا ہے میں بڑا تھکا ہوا ہوں میں مان سیرے بجنے جمعے تو بعد ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من آنم کے من میں تنہ لیک میاں بننا میں کوئی احساس ہے اللہ پاک بس جرا کام گھندا پیا پورے ملک اللہ قبول کر گی نے میرے واسطے دعا کیتی کرو میں تساں بھائیاں واسطے دعا گو ہاں تساں میرے واسطے دعا کیتی کرو اللہ کریم توحید و سنت دا کام گھنے اپنی رضا واسطے گھنے بس اللہ بخشے دا ذریعہ چا بڑھاوے حل ادلک علی کنز من کنوز الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت خزانے دے وچوں ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ اساں کیا کرے نے جے ویلے تصور آوے کوئی خوف نہ او لا حول ولا قوت اے مسئلہ نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ دا اساں معنی نہیں سمجھا جیرے ویلے مؤذن کہ حی علی الصلاۃ بندے دی زبان اتے ہوے لا حول ولا قوت الا باللہ مؤذن کہ حی علی الفلاح بندے دی زبان تے ہوے لا حول ولا قوت الا باللہ راز کے اس وچ راز کے معنی سمجھے کہ پتہ میری زندگی وفا کرے نہ کرے اللہ اللہ لا حول گناہ نو ہٹاون دی کوئی طاقت نہیں توجہ لا حول گناہ دا پیے گناہ نو پھیرن دی کوئی طاقت نہیں گناہ نو ہٹاون دی کوئی طاقت نہیں ولا قوت تے نیکی کرن دی بھی کوئی طاقت نہیں الا باللہ مگر اللہ دی توفیق نال اگر اساں گناہاں تو بچنا ہے تو اللہ دی توفیق نال اگر نیکیاں دی طاقت ملنی ہے تو اللہ دی توفیق نال اللہ اللہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ نو فرمینے نماز تو بعد دعا ضرور منگی کر اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سونے بولن کتنے سونے کلمے ہن آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دے جیرے ویلے نماز دا سلام پھیرے بی بی عائشہ تیری زبان تے دعا ہونی چاہیے اللہم انی علی ذکرک و شکرک اللہ کریم تیرا میں ذکر کرنے اللہ تیرا میں شکر کرنے انی مینو طاقت دیتی رکھ میرا کوئی کمال اللہ میرا کوئی کمال نہیں اپنے ذکر کرنے وچ تو میری امداد کر اللہ کریم اپنا شکر ادا کرنے وچ تو مینوں توفیق دتی رکھ وا حسن عبادتک اللہ سونی عبادت کرن دی توفیق تو مینوں دتی رکھ میرا کوئی کمال لا حول ولا قوت الا باللہ کہ مطلب جیرے ویلے بندے نو اذان دے کلمے سنی دے پین حی علی الصلاۃ او جلدی کرو نماز والے پاسے آؤ آپ فرمائیں بندہ آکھے لا حول ولا قوت الا باللہ اگر میں نماز تو آونے تے جتنی دیر تو نہیں میں نماز پڑھدا رہا ساں اتنی دیر تو نہیں گناہ تو بچا رہا ساں اے گناہ تو بچنا تے نماز والے پاسے آونا میرا اپنا کوئی کمال نہیں الا باللہ مگر کہندی توفیق نال اسلام آج سی سکھائیے اسلام وچ آ کر تے فخر نہیں
جیرے ویلے مؤذن کے حیا للفلاح او کامیابی والے پاسے آؤ بندے دی زبان تے ہوے لا حول ولا قوت الا باللہ اگر میں کامیابی والے پاسے آونا ہے ناکامی والے رستے نو چھوڑ کے آونا ہے اللہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ گناہاں تو بچاونا تے نیکی دی توفیق دیونا اے کہندا کمال ہے اللہ دا نا تا چاو چل راضی تھی پوسی اے توفیق دیون والا کون ہے اللہ 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 چلو قرآن دی مثال بھی نال سنے حدیثاں دا سن کی دیا میں قرآن دی مثال بھی نال سنے میرے سامنے 12واں سی 12 کھلا ہوئے تے سورت دا نام سورت یوسف اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونجا اے سورت یوسف میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اور رب العالمین دے قرآن دا مقام فرمایا کائنات والو آؤ میں اللہ کریم تانوں دساں ولما بلغ شدہ آتیناہ حکما و علما وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ حضرت یوسف علیہ السلام جیرے ویلے اپنی سونی جوانی نو پہنچ گئے میں اللہ کریم نے بڑا علم شریعت والا عطا کیتا ہے میں اللہ نے بڑی دانائی عطا کیتی ہے تے جڑا دلوں نیکیاں کرن والا بندہ ہوئے میں اللہ ایویں چنگے بدلے نے نہ ہونا جوانی دی طاقت بھی موجود ہے تے نمبر 2 وراوتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ تے حضرت یوسف پرورش بھی پیندے رہن ساڈی سرائکی وچ بھی آکھ دین منہ کھاوے تے آکھ شرماوے بندہ جیندے گھروں کھا کھلوے اون دی گل مڑیندے بھی بندے نو حیا آندا ہوندا ہے ایتھے تے حضرت یوسف علیہ السلام بیٹیاں اور پلدے بھی رہ گئے ہن زلیخا دی گل موڑن دی گنجائش بھی گھٹ آئی اللہ فرماندے ایک مجبوری جوانی دی طاقت دوجی مجبوری غربت والی پلدے جو رہے پرورش بھی پیندے رہے تے نمبر 3 وغلقت الابواب 4 چپھروں دروازے بھی بندن خلوت بھی ہے دیکھن والا بھی کوئی نہیں تے نمبر 4 وقالت حیت لک آپ سڈ مرے دی کھلوتی آ جلدی کر گناہ دی دعوت دے دی پئیے حضرت یوسف علیہ السلام بھج پین قصہ نہ سناونا چاہتا اشارہ کرنا ہے دوڑ پین واستبق الباب بھج پین سلیخائی پچھو پچھو چولنا تے کمیز بھی پاڑ گھتیس جھٹکا مارا جوروں کو روکا حضرت یوسف دی زبان دے جملہ ہے قال معاذ اللہ توبہ توبہ اللہ دی بناہا اے زلیخا جوانی دی طاقت ہے پئی پردیس والی غربت ہے پئی خلوت بھی ہے پئی دروازے بندن تیری طرف گناہ دی دعوت بھی ہے پئی لیکن معاذ اللہ اللہ دی پناہ توبہ توبہ اللہ تا مینوں دیکھدا بھی ہے بھاج پین رکے بھی نہیں اللہ کریم نے قرآن پاک وچ فرمایا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین کذالک او لوگو حضرت یوسف دے دل وچ گناہ دا خیال آیا ہی نہیں اللہ کریم کیوں خیال نہیں آیا اللہ فرماتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء اے میں اللہ دا کمال ہے جو میں اللہ نے گناہ نو حضرت یوسف دے نیڑے آون دتا نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ اگر بندے گناہ کو لو بچنا ہے تو باللہ اللہ دی توفیق نال اگر بندے نے کی کرنی ہے تو اللہ دی الا باللہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء دنیا دے ہر بندے نو حکم او بندہ گناہ دے نیڑے نہیں وجنا چھوٹے بڑے نو حکم عوام تے حاکم نو حکم امیر غریب نو حکم گناہ دے نیڑے نہیں وجنا تے جیرے ویلے اللہ دے نبی دا نمبر آوے اللہ گناہ نو آکھ دے گناہ تے نبی دے نیڑے نہیں وجنا یہ عصمت ہے اللہ اے اللہ دی در خاص حفاظت حضرت یوسف دے دل دے اندر گناہ دا خیال بھی نہیں آیا کیوں اکھے کذالک اے ساڈا کمال ہے توفیق کہندی اللہ دی لا حول ولا قوت الا باللہ
اگر بندے گناہ تو بچنا ہے تو اللہ دی توفیق نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے آواز دیتی بڑھڑی اما یا جریج یا جریج جریج جلدی آ میں بڑھڑی اما نو تیرے نال کم میں اللہ دا نیک بندے بخاری شریف حدیث ہے اللہ دا ولی بندہ لیکن عبادت دے اندر کھلوتا ہے نفلیاں ادا پیا کریں دا ہے پریشان ہو کے آنکھن لگا اللہ ہن میں کے کراں ایک پاسو تیری نماز ہے تے دوجے پاسو میری والدہ دی آواز ہے ہن کے کراں اما جان دوجی واری سڈ ماری نہیں گیا تیجی وار سڈ ماری نہیں گیا والدہ دے منہ وچوں بد دعا نکل گئی ہے اللہ کرے تو بدنام تھیویں الزام لگی بے عزتی تیری ہوئے تاں تا ساری شریعت دا مسئلہ ہے والدین نو چاہیے اپنی اولاد نو بد دعا نہ دیتی کرن کہ پتہ قبولیت دا ٹائم ہوئے ان دی دوہیں جہان تباہ نہ تھی ونجن اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن والدہ دی زبان وچوں بد دعا نکلیے قبولیت دا ٹائم آئی کچھ مدت گزر گئی حضرت جریج رحمت اللہ علیہ کے کیتا ہے جنگل جوان کے ڈیرا چلائے جھونپڑی چا بنائیے اللہ دی عبادت دے لگ گئے بڑی محنت بڑی عبادت بڑا ذکر اذکار ساری شریعت دا مسئلے سن گنو توجہ نال ورحمانیت نبتدعوها ما كتبنا علیہم پچھلی شریعت دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت وچ اگر کوئی بندہ گھر بار چھوڑ کے تے جنگلاں وچ نکل ونجے ہا اللہ دی عبادت کرنی شروع کر دے ویا بالکل تارے کو دنیا بن ونجے ہا اس شریعت دے اندر دنیا نو چھوڑن دی گنجائش ہے توجہ میرو ساری شریعت دے اندر اے مسئلہ کو نہیں کوئی بندہ بالکل دنیا چھوڑ کے جنگل ڈیرا ونج لاوے پہاڑاں چٹان میدان اللہ دی یاد کی رکھا عبادت کی بس نہ ساری شریعت دا مسئلہ ہے کہ دنیا وچ رہ کے دین نو قابو کر ایک اور گل سنا ہے پانی پیونا بندے دی عادت ہے ٹھیک ہے ہاں نہ تو کرو چل دے بندے ہو راز کیوں بیٹھے ہو روٹی کھانے عادت ہے سمنا بھی عادت ہے ترنا پھرنا ہی عادت ہے وہاں قربان ونجا اسلام تیریاں برکتاں تو اکھے پانی پیونا عادت ہے روٹی کھانا عادت ہے ترنا پھرنا سمنا عادت ہے تے جے کر بندہ سنت طریقے دے مطابق کھاون پیون لگ ونجے سنت طریقے دے مطابق سمن تے اٹھن لگ ونجے تے یہ عادت اسلام آکھدا ہے تیری عبادت بن ویسی کھاونا تو وہی ہے پیونا تو وہی ہے جے بندہ بسم اللہ چا پڑے کھا پی کے الحمدللہ چا پڑے سمجھ لگے تے بندہ آکھے اللہم بسمک اموت و احیا بندہ جاگے تے آکھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت طریقے دے مطابق بازو انج تلے سر دے رکھ کے سجے پہلو دے اتے بندہ سمجھ لگے جے کر سم دے ویلے عادت پوری کرنی ہے سنت طریقے دے مطابق چا کرے عادت عبادت بن ویسی بڑیاں آسانیاں رکھیاں اللہ 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 ساری شریعت یہ گنجائش نہیں کہ بندہ دنیا چھوڑ ونجے القاسب حبیب اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمان گلا نہ کرو نا بڑی بڑی مہربانی القاسب حبیب اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حبیب نے فرمایا جیڑا بندہ ہاتھ نال محنت کر کے کما کے کھاون والا ہے اے اللہ دا محبوب ہے اے ایندی کمائی بھی عبادت بندی پئی ہے
تے سچ بولن والا تاجر تے سوداگر دہاڑے قیامت دے انبیاء اولیاء صدیقین شہداء نال کھلوتا ہو سی دنیا چ رہ کے دین قابو کرنا مسلمان واسطے عبادت اللہ حضرت جرائد جھونپڑا تے جھگی ونج بنائیے میدان وچ جنگلاں وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا آ گئی ایک بی بی آکھن لگی آ تینوں گناہ دی دعوت دینی ہے جلدی کر نا 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 توبہ توبہ بخاری شریف حدیث رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا حضرت جرائج نے مئی نو جواب دیتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین میں اللہ کریم تو ڈردا اے گناہ والا کام میرے کو کوئی نہیں ہونا مائی مایوس ہو کے ٹریے آپ پر میں نے رستے تے ایک آجڑی نظر آیا چرواہا انہوں گناہ دی دعوت چا دیتی ہی سو دوہانے گناہ والا کام چکیتا ہے مدت گزرن تو بعد عورت دا بچہ پیدا تھی گیا ہے ساری برادری شور پاریتا ہے او ظالمہ ایک ایک کم کیتا ہے گناہ والا تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی بغیر نکاح دے بچہ کی میں پیدا ہو گیا ہے مائی رو کے آکھن لگی میں نو کچھ نہ کو حضرت جرائج زبردستی میرے نال گناہ والا کم کیتا ہے اچھا ساری برادری بھج پئیے حضرت جرائد دی جھگی نو بھن سٹائی نے زدو کوب کی تائی نے تانے زنی کی تھی نے تو اللہ دا نیک بندہ مشہور آویں اے تیرے گناہ دی نشانی بچہ موجود ہے اور دلیل کے ہوئے حضرت جرائج بڑیاں ساریاں تے منتاں کیتیاں نہیں انہاں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا اخیر حضرت جرائج رو پیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے سجدے وچ گر کے عرض کرے دے اللہ میں تیرے ڈر دی وجہ تو اے گناہ نہیں کیتا اگر گناہ تو بچایا ہوئی اللہ تے اپنی توفیق نال بچایا ہے گناہ تو بچا ہم تا تیری توفیق نال تے ہن لوگاں دے تانا تو بچا تاوی تیری توفیق نال اللہ تو مہربانی کر جے تو میری صفائیاں دا انتظام نہ کرے تا زمین تے میریاں گوائیاں دیون والا کوئی نہیں جے ویلے سجدے ج گر کے تے رو پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے کول اللہ دے سجدے جو رہ گئے یہ سجدے کرنے ہیں تو ذوق نہیں رہا علامہ اقبال نے طرف کے آنکھا ہے جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے یہ آنے لگی صدا جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے یہ آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں دل ج بت بڑے کھلوتے ہوئے نا دنیا دا بت پیسے دا بت جاگیراں دا بت زمیناں دا بت مال تے دنیا دا بت دل وچ بتاں دی محبت بڑی کھلوتی ہوئے تے سر ٹیکی پیا ہوئے بندہ اللہ دے دربار وچ تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا اللہ اللہ جیرے ویلے سجدے وچ بندہ ویندا حدیث سنے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد ان يكون ساجدا لله جڑے ویلے بندہ قیام وچ کھلوتا ہوندا ہے اللہ دے سامنے عاجزی تے جڑے رکوع وچ گئے اور زیادہ تواضع ہے تے جڑے ویلے متھا زمین تے چٹی کیندا ہے اللہ زمین نال گلاں کرنیاں شروع کر دیندا ہے او زمین تو رکاوٹ بن گئی ہے حد فاصل بن گئی ہے جے تو سامنے نہ ہوندی تا بندہ اپنی پیشانی تیرے تو بھی تلے گن ونجے ہا آڑ جو بن گئی ہے جتنی عاجزی کر سکدا ہے بندہ کر
چھوڑیس، جتنی تواضع کر سکتا ہے بندہ کر چھوڑیس، جتنا جھک سکتا ہے بندہ جھک گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقربو اقربو اقربو، جے کوئی اللہ دے نیڑے بندہ دیکھنا ہونے تا سجدے کرن والے نو دیکھ گھنو، بہت نیڑے ہونے۔ چلو قرآن دی آیت سنے نال، حدیث دے نال نال قرآن۔ اللہ فرماندا ہے ایک واسجد وقتریب، واسجد وقتریب کہ مطلب میں اللہ تا پہلے تو تیرے نیڑے ہاں، میں احباب دی توجہ واسطے رکی ہاں۔ واسجد وقتریب، میں اللہ تا پہلے تو تیرے نیڑے ہاں، تو بھی میں اللہ دے نیڑے تھی، اللہ میں کیویں نیڑے ہواں؟ اکھے واسجد سجدہ کرنا تیرا کم ہے تے سب تو زیادہ میں اللہ دے نیڑے تے تھی ونجنا ہے۔ سجدے جو ساری جبین وچ نہیں رہے، ہاں اللہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ رب العالمین دے محبوب فرمائے، اللہ اعلان کریں دے میں ٹوٹے ہوئے دلاں والے بندہ دے نال ہاں۔ حدیث سمجھی نے؟ جیرے بندے دا دل ٹوٹا ہویا ہوئے، اللہ دے محبوب کیویں بندے دا دل ٹوٹا ہویا، اللہ کیویں نالے ٹوٹے دلاں والیاں دے نال۔ اکھے لوگاں جواب دے چھوڑے، برادری رٹھ گئی ہے، رشتہ دار منہ موڑی کھلوتے ہیں، سارا قبیلہ مخالف ہویا کھلوتا ہے، خانہ بھی دھتکار چھوڑے، بندے دا دل پاش پاش ہے، ٹوٹے ٹوٹے بندے دا دل ہے۔ جڑے ویلے آندے اللہ دے دربار وچ میں اللہ ٹوٹے دلاں والے بنداں دے نال، جریج دا بھی دل شکستہ ہویا کھلوتا ہے، سجدے وچ ڈھے گیا دے اللہ جے تو میریاں گوائیاں نہ دے ہور کون سوائیاں دے سی، بس جریج دے رومن دی دے رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نا اللہ دودھ پیون والے اسے معصوم بچے نو بلوا دیتا ہے، بچہ کھن لگا حضرت جریج نو کچھ نہ کھو، میرا ابا جان اصل وچ او چرواہا ہے۔ سارا تاکید ہے بھائی، اللہ بلواون تے آوے دودھ پیون والے معصوم بچیاں نو ہی بلوا سکدا ہے۔ آکھو چ اللہ قادر ہے، اللہ زور دا کو اللہ راضی تھی پوسی، اللہ قادر ہے کر سکدا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ دے قانون نال وی ساڈا ایمان، اللہ دی قدرت نال وی ساڈا ایمان۔ حضرت جریج دی گواہی ملن تو بعد برادری منتاں کر کے آکھن لگی جریج جے تو سانو اجازت دے اسا تیری جھونپڑی نو سونے تے چاندی دے تارا نال بنا دینے ہیں۔ حضرت جریج آکھا نہیں نہیں، مینوں وخص و خاشاک والی کھا والی جھگی کافی آئی، اتھا رہ کے اللہ دی باتاں کریں دارا ساں، اے ساریاں نیکیاں وچ میں جریج دا کوئی کمال نہیں، گناہ تو بچن وچ میرا کوئی کمال نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ساڈے عاجزی نہیں رہی، یہ باتاں کیتیاں آکڑ کیتی۔ ساڈے علاقے جو ایک بندہ عمرے تے ونجن لگا ہے، ویندا عمرے تے بھی ہے تے ونجن تو پہلے مارکیٹ بیٹھا کے مارکا میں جو عمرے تے ویندا میاں جے میں وال آیا تا لوگ مینوں حاجی سڑے سن، شروع تو نیت ہے ویندا عمرے تے بھی ہے، نیت کے لوگ حاجی سڑے، یہ نیت اللہ واللہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ حل ادلک علی کنز من کنوز الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے ساتھی، جنت دے خزانہ وچوں ایک خزانہ تینوں دساں، دنیا دے خزانے تا مک ونجنا ہی آکھے جی جنت دا کیڑا خزانہ ہے؟ آپ فرمانے اے وظیفہ پڑھا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرن تو بعد گناہ تو بچن تو بعد اے جے کر وظیفہ بندہ پڑھدا رہے تا دل دے اندر تکبر پیدا نہیں تھیندا، بندے دی توجہ ہمت اللہ دے پاسے ہوندی ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بھی عاجزی سن گھنا ہے، پہلا سپارہ سورۃ نا سورۃ البقرہ۔ رب العالمین جیڑا بندہ
بیت اللہ شریف دے وچ ون کے خالی بیت اللہ شریف کو دیکھدا رہے بندے دے گناہ ڈھاندے رہنے نا خالی دیکھن نال تے جیڑا بندہ طواف کرے حضرت آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ ایک کڈن دا طواف شروع ہے بیت اللہ شریف دا اللہ فرمایا ہے میرے پیارے آدم تھوڑی پیدائش تو 70,000 سال پہلے فرشتے طواف کرنے لگے ہوئے ہیں حدیث پاک بھی آیا خانہ کعبہ دے بالکل اتنے بیت المعمور ہے بیت المعمور وہ فرشتوں دا کعبہ ہے فرشتے دا طواف کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں روزانہ 70,000 فرشتہ بیت المعمور اس بیت اللہ دا طواف کریں دے تے جیڑا فرشتہ ایک واری طواف کر گھنے قیامت ہونی اس فرشتے دا نمبر نہیں آونا وما یعلم جنود ربک الا هو اللہ قرآن وچ فرمایا تیرے رب دیاں فوجاں نو او آپ جان دے ہور کوئی نہیں جاندا اتنا بیت اللہ شریف دا مقام اللہ اور حدیث سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا بندہ پیار نال اب آپ دی توجہ پیار نال بھئی پانچ اگلیاں برابر تو ہی نہیں غریب بھی ہن تے امیر بھی ہن بندے مالدار بھی ہن وہ بھی ہن ایک ٹائم دا ہے تے دوسرے ٹائم دا نہیں لبدا فاقے میں زندگی گزر رہی ہے لیکن ہر مسلمان دے دل دی خواہش تا ہے ہائے کاش میں اللہ دے گھر دا دیدار کرہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جیڑا میرا امتی بندہ ایماندار مومن مسلمان پیار نال شفقت نال اطاعت دی نظر نال اپنے والدین کو چاہے ایک بار دیکھے اللہ حج دا ثواب گھر بیٹھے دے چھڑیں دے سادہ نہیں صحابی کول بیٹھا آئی عرض کریں دے حضرت یہ بندہ روزانہ اپنے والدین